اب میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں آپ سے کیا درخواست کروں، کیونکہ مسائل تو بہت سارے ہیں، میں کس چیز کی آپ سے اپیل کروں؟ مسائل تو بہت سارے ہیں، مگر صرف اس چیز کی اپیل کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے دل میں وہ درد پیدا کروں جو آپ کی زندگی کو تھوڑا سا تو موڑ دے۔ اس کو ایک ٹریڈیشنل گفتگو مت سمجھیے گا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور ایک میں ٹریڈیشنل خطاب کر کے آپ سے بات چیت کر کر ہنس بول کر چلا جاؤں۔ یہ ٹریڈیشنل خطاب نہیں ہے، یہ ایک الارمنگ کیفیت ہے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو مجھے بجھانا میرا فرض ہے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور آپ لوگوں نے مجھ پر سونپی ہے تو میں وہ بھی نہ کہہ سکوں آپ سے کہ دیکھو آگ لگی ہوئی ہے تم نے بجھانا ہے۔ میں تو بہت پریشان ہوں، میں یہ پریشانی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں خیر یہ بعد میں بات کر لوں گا آپ سے۔ تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ صحت کے آپ ٹھیکیدار ہیں تو آپ سے اس ٹھیکیداری کی بات کی جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ، میں انوالو، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا تو میں بھی انوالو ہوں، کیونکہ میرا بھی صحت کے پروفیشن سے تعلق ہے۔ میں نے کیا کمال کیا ہے اس ملک کے اندر، کیا تیر مار لیا ہے میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر، اور اس کو اپنے انڈیویجولی میں نے تیر مار لیا ہوگا، مگر اس کا معاشرے پر کتنا اثر ہوا، تو واٹ آئی کین ڈیلیور اینڈ واٹ آئی ہیو ڈیلیورڈ میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ میں بلیم کروں انسٹیٹیوشنز کو کہ انسٹیٹیوشنز نے مجھے آگے نہیں آنے دیا، اور حقیقت وہ بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پہلا ماسٹرز کیا 1975 میں فرام یونیورسٹی آف میشیگن ان پروسٹوڈونٹکس، اینڈ آئی واز نیور ایبل ٹو ٹیچ بیکاز the institutions did not allow me to teach۔ انہوں نے کہا جی فل ٹائم آؤ تو آؤ، ورنہ ایسے یہ پارٹ ٹائم ٹیچرز نہیں چاہیے ہم کو۔ I never taught prosthodontics in Pakistan, although I had the skill set in 1975۔ کچھ نقصان تو ہوا ہوگا نا۔ پھر I acquired the skill set of orthodontics in 1974-84 when I did my second masters۔ Again I was not allowed to teach۔ orthodontics میں پڑھا نہیں سکتا تھا، میں نے ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف orthodontics بھی کیا، پڑھا نہیں سکتا تھا۔ the settled principle was کہ فل ٹائم آؤ ورنہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری علم کی۔ تو انسٹیٹیوشن نے بھی بہت کچھ کیا ہے، مگر اس کے باوجود میں پھر بھی ذمہ دار ہوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں صرف ڈینٹسٹری میں، پہلے میں اس کو ٹچ کر لوں۔ ایک یہ بات اور آپ کو بتا دوں کہ چائنا نے اگر ترقی کی دو چیزوں پر فوکس کیا۔ ترقی کرنے والی قومیں اسی انداز سے فوکس کرتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچار کیا تو چند چیزوں پر فوکس کیا، اس میں کیریکٹر پر فوکس کیا، اس میں خیرات پر فوکس کیا، اس میں درگزر پر فوکس کیا۔ قوم بنانے کے اندر وقت لگایا مگر قوم بن گئی۔ تو چائنا نے دو چیزوں پر فوکس کیا، تعلیم اور صحت۔ دونوں چیزیں بڑے اہم پہیے ہیں قوم کی ترقی پر۔ اس کے 15-20 سال شروع کے، جب وہ کمیونزم سے نکلا تو اس کے 15-20 سال اسی پر فوکس ہوئے۔ انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز بنا لیے۔ انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر تو 5-5 سال میں نکلتے ہیں، ہم کم سے کم، میری قوم بیمار ہے، کوئی چھوٹی ٹریننگ دے کر لوگوں کو نکالیں۔ تو 6 مہینے کے انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز نکالے کہ قوم کی صحت کا اہتمام تو کرے۔ سو اٹ از اے ڈیمانڈ سچویشن کہ نیچے سے ایک ڈیمانڈ ہے جو میں اور آپ ڈیسیشن میکرز پہچان لیں تو اس کا حل کریں گے نا۔ اگر اوپر سے میں سوچتا رہوں گا تو اسپتال بناؤں گا۔ اسپتال کتنے مہنگے بنتے ہیں یہ تو رحمان صاحب اور سب لوگ واقف ہیں۔ پریونشن پر توجہ نہیں دے رہا، اور پریونشن کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ پاکستان، یو نو ہاؤ واٹ از دا پرسنٹیج آف پیپل آف ہیپاٹائٹس ان پاکستان؟ اباؤٹ 10% آلموسٹ ہیپاٹائٹس سفرز ہیں۔ یہ ایٹروجینک ہے ان میڈیکل ٹرمز، کازڈ، خود نہیں پھیلی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے اندر آپ ڈینٹسٹری پر آ جائیں تو پریونشن سے کتنا بھلا ہوگا۔ اینی فگر ان یور مائنڈس، یو گون تھرو ڈینٹسٹری، سم آف یو، ڈینٹل پرابلمس کتنے پرسنٹ پریونٹ ہو جائیں گے ود گڈ اورل ہائیجین؟ اینی بڈی؟ اباؤٹ مور دین 90%۔ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا رہے ہیں پریونشن۔ اور میرا فوکس کیا ہے؟ علاج۔ تو میں نے جب بے چینی مجھے ان ساری چیزوں کی ہوتی رہی زندگی بھر، تو ایک عرصے کے لیے میں پریزیڈنٹ تھا پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کا۔ تب میں نے
پریونشن کے اعتبار سے آل پاکستان بہت بڑا کام یہ کیا کہ کوئی 8 لاکھ بچوں کو طہارت کے حوالے سے وچ از نصف ایمان دانت برش کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے پورا ایک پروگرام کیا. خیر اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، مگر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو معاشرے کے اندر اسٹرینتھ موجود ہے. رحمان انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری کی داغ بیل اس ویژن سے پڑی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا. کیا ویژن تھا؟ 22-23 حدیثیں موجود ہیں کہ مسواک کرو. دیٹس دا اسپرٹ. وی ڈونٹ نیڈ ٹریٹمنٹ. سب بات کی بات ہے جب بیمار ہو جائیں گے. ایکسیڈنٹس کا علاج تو بعد کی بات ہے. بچوں کو تو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ سڑک کراس کرتے وقت خیال کرو، کوئی خطرناک چیز کے ساتھ مت کھیلو، ماچس کے ساتھ مت کھیلو. یہ پریونشنز ہیں. 22-23 حدیث ہیں. دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسواک کرتے تھے. کیا اس قوم کی وراثت ہے یہ ساری کہانیاں؟ رات کو مسواک کرتے تھے جب اٹھتے تھے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے، جب کہیں ملنے جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے کہ منہ میں سے اسمیل نہ آئے. کین یو امیجن؟ ہر موقع تلاش کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ جب فرشتہ وحی لاتا تھا تو مجھے کہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اور مسواک کریں. تو کہتے تھے میں اتنی مسواک کرنے کی خواہش ہوتی کہ میرے مسوڑے چھل جائیں مگر میں مسواک کروں. واٹ ہیو وی ڈن ٹو آور پاپولیشن؟ ناٹ ایون انسپائرڈ دیم. یہ تو آپ کی وراثت ہے بھائی. واٹ مور ڈو یو نیڈ؟ اس سے زیادہ اچھا مارکیٹنگ فار پیپل ٹو ریفارم دیم سیلز، اس سے اچھی طہارت کمیونیکیبل ڈیزیزز کے حوالے سے. یہ کووڈ نے آ کر کچھ ہوش دکھایا، کچھ اتفاق ہوا. کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اندر آپ نے کہا کہ ماسک لگاؤ. 3 چیزیں قوم کو بتانے کے اندر آپ نے کامیابی حاصل کی. اس کا مطلب یہ کہ دس از ڈویبل. کیا 3 چیزیں تھیں؟ ماسک لگاؤ، فاصلہ رکھو اور ہاتھ دھو. یہ 3 چیزیں تھیں. اور اس پریسیڈنسی نے اس سے کووڈ آنے سے 1 سال پہلے کہنا شروع کیا کہ علماء کو میں نے انوالو کرنا ہے طہارت پر، مسواک پر ہے، تاکہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہوں. اور دوسری چیزوں پر علماء کو میں نے انوالو کرنا تھا. اس میں نے جو ان کو ٹارگٹ دیا تھا وہ وومنس پراپرٹی رائٹس کا بھی دیا تھا. That we'll come to later. But let me talk about prevention, continue talking about prevention, because that's something which you folks, I want you to do. I want you to do as a spirit of a building country. یہ ملک بن رہا ہے. اس ملک کے بنتے وقت بنانے والے لوگ چاہیے، کمانے والے لوگ بھی چاہیے، مگر بنانے والے لوگ چاہیے. تو جتنے آپ میں سے جتنے لوگوں کو میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں بنانے کی طرف، تو انسان کی پوری سائیکالوجی میں کوئی ایک شخص پورا کنسٹرکٹر نہیں بنتا، ریفارمر نہیں بنتا، منی میکر نہیں بنتا. میری زندگی کے اندر عارف علوی ہر مزاج کے اندر موجود ہے کہ کہیں وہ پیسے بھی بنائے گا، کہیں وہ خدمت بھی کرے گا، کہیں وہ بنائے گا بھی. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک بات تو یہ رکھ رہا تھا. پھر معاملہ آسان ہو گیا. اس وقت کمیونیکیشن سیٹس کی وجہ سے معاملہ بہت آسان ہے ٹو کمیونیکیٹ. اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے مثال کے طور پر کہ بریسٹ کینسر کی جو اویئرنیس وچ سمینہ الوی مائی وائف ڈڈ، تو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے کہ عورتیں ارلی سٹیجز آف بریسٹ کینسر میں آنے لگی ہیں. مگر اس کے علاوہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس اتنے سارے ٹولز آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں جس میں انسٹیٹیوشنز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں انسٹیٹیوشن اور اسٹیٹ سے. کس طرح سے آزاد کر رہا ہوں کہ جو نیا زمانہ آیا ہے اس نے بہت ساری انفارمیشن اور نالج کو آزاد کر دیا فرام دی ہیجیمنی. لیٹ می کال اٹ ناٹ دی ہیجیمنی، ہیجیمنی از اے بیڈ ورڈ. کنٹرولز آف انسٹیٹیوشن سے آزاد کر دیا. اور ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب میں پریسیڈنسی میں آیا تو کچھ دنوں بعد، 1 سال بعد، یہ اطلاع ملی کہ فری لانسرز ان آئی ٹی پاکستان میں دنیا میں 6th highest number of freelancers are in Pakistan. It was a shock to me, but I realized the issue. بڑھتے بڑھتے ٹوڈے ڈڈ یو نو دیٹ پاکستان پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی نیشنل اسمبلی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فری لانسرز آر دا 2nd highest in number in the world. 2nd highest. اچھا، ڈسپائٹ دی اکانومی دس از ہیپننگ. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو نالج اویلیبل ہے وہ ان تک ان کی ایکسیس ہو گئی.
اور جہاں وہ سپلائی کر رہا ہے وہاں تک اس کی ایکسیس ہوگی. بوتھ ویز. ہی از ناٹ ڈپینڈنٹ آن دا پاکستان مارکیٹ. ہی از absorbing from the cloud of knowledge in the world and he is supplying the institutions of the world. تو وہ اسٹیٹ سے آزاد ہو گیا. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں میڈیکل سائنسز اور میڈیکل نالج بھی اب اسٹیٹ سے آزاد ہے. یہ ہر انسٹیٹیوشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی آسانی سے لوگوں تک کرنٹ نالج لے کر آئے. اور کرنٹ نالج کے اندر دا ورلڈ ہیز چینجڈ اینڈ لیٹ می مینشن ٹو یو 4 Ds آف دس چینج. ایک ڈی ہے ڈیموکریٹائز کر دیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس کے پاس کتنا پیسہ ہے, ایز لانگ ایز دیٹ پرسن ہیز اے ٹیلیفون. دس از دا سورس آف نالج. آپ نے جو ہمارے سینئر لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں GPT-4 کے اعتبار سے دے مسٹ بی شاکڈ رائٹ ناؤ, بٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ GPT-4 سنس دا لاسٹ ایئر ایٹ لیسٹ. میں نے کالج آف فزیشین سرجنز میں جا کر کہا کہ تمہارا ایگزامینیشن سسٹم چیلنج ہو گیا ہے, بجائے اس کے کہ بند کرو یو چینج یور ایٹیٹیوڈ. ایگزامینیشن سسٹم سے مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے تھے تھیسس لکھو, آپ کہتے تھے پیپر لکھو, آپ کہتے تھے ریسرچ کرو. دس کین بی ڈن ان منٹس اینڈ ناٹ ڈیز, not years, not 6 months. And I just gave an example in a forum کہ جناب میں کبھی کبھی کسی انسٹیٹیوشن میں تقریر کرتا ہوں, کوئی پریزنٹیشن دیتا ہوں لائک NDU فار ایگزامپل. تو جب میں تیاری کرتا ہوں ایسے جگہ پر جانے کی تو مجھے 7-8 دن لگتے ہیں آئیڈیاز, پھر کچھ سلائڈز بنا لیتا ہوں, لیکچر تیار کرتا ہوں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دوز آف یو ہو آر ناٹ, جو آپ میں سے GPT-4 اور AI کے عادی نہیں ہیں اور جانتے نہیں ہیں, ان کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہاؤ شاکنگ دس مثال وڈ بی فار یو. کہ کوئی 2 ہفتے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی آئیڈیا, کوئی لیکچر میرے ذہن میں تھا نہیں, مگر میں نے کہا کہ لیٹ می ٹرائی اینڈ میک این اٹیمپٹ, کیونکہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو میں شام کو جب پیدل واک کرنے نکلا تو نکلنے والا تھا, تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تم واک کرو گی؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا میں جوتے پہنوں. میں اتنی دیر میں نے ایک ٹاپک سجیسٹ کیا اپنے اسکل سیٹس کو یوز کر کے یوزنگ AI اینڈ GPT-4. میں نے ایک ٹاپک سجیسٹ کیا, اس کے مجھے 7 پوائنٹس آئے. 7 پوائنٹس کو مزید میں نے الیبوریٹ کیا اپنے آئیڈیاز, یہ اس کے آئیڈیاز نہیں ہیں, اپنے آئیڈیاز سے. اس کے بعد میں نے امیجز مانگے, امیجز میں نے سلیکٹ کیے, اینڈ ود ان 6 minutes when she came back with her shoes I had 20 tough slides which I would have spent 6 days in getting. اچھا صرف میں آپ کو شاک کرنا چاہتا ہوں, دس از شاکنگ. اور اس کے 2 دن بعد ایک پریزنٹیشن تھا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, پریسیڈنسی کے اندر انعامات بانٹ رہی تھی آن IT پیپل. اس IT ان لوگوں کے سامنے وہ میں نے 15 سلائڈس کی پریزنٹیشن کی, اینڈ اٹ واز اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ دس از اے 6 minute پریپریشن اونلی. اب آپ یہ بتائیے کہ کتنے راستے علم کے کھل گئے. یہ ٹولز آپ کے پاس موجود ہیں. پاکستان از آن دا ورج ان دا ورلڈ کہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ پچھلے 50 سال AI کے اوپر کرتا ہے, اٹ ہیز ٹو کاپی, گیٹ آن دا بینڈ ویگن اینڈ ڈیلیور. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو 100 سال 50 سال لوگوں نے ترقی میں ڈالے, پاکستان کو وہ اپارچونٹی ہے کہ یہ اتنا بڑا واسٹ انفارمیشن آف نالج اویلیبل ہے دنیا میں, جلدی ترقی کرنے کے لیے وہ راستہ پکڑ سکتا ہے. تو میں نے آپ سے کہا ڈیموکریٹائز کیا, اس نے علم ڈیموکریٹائز ہو گیا, عام آدمی تک پہنچنے میں آسان ہو گیا, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. فار دوز 2.70 بچوں کے حوالے سے دی کانسیپٹ دیز آر کالڈ لارج لینگویج ماڈلس, یہ جو GPT وغیرہ ہے اور AI. آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ اپنی ہائر لرننگ کے اندر تو بہت سارے ایگزامپلز ہیں, آئی کین گو آن اینڈ آن. DNA سیکوینسنگ ہوئی, جینوم سیکوینسنگ ہوئی, کیا کس طرح سے ترقی ہوئی, کس طرح سے یہ ایکسپونینشیل چینج ہوا ود ان 15 years. اس کی بات میں آپ سے نہیں کروں گا, آپ خود تلاش کیجئے. مگر ڈیموکریٹائز ہوا. میں تو 2.70 بچوں کے لیے اسکول بنانا, گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب, امپاسبل ہے کہ آپ 10 سال میں بھی اسکول بنا دیں 2.70 بچوں کے. The only option which is left, thinking out of the box, is the ability to make a sasta pad
to be able to take that knowledge to the child directly. اور خیبر پختونخوا میں ماشاءاللہ 28,000 روپے دیتے ہیں یا دیے ہیں پیش اماموں کو جن کے ہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. کیا دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی آپ جیسے سوچنے والے لوگوں کے ساتھ مجھے گفتگو کر کے یوں مزہ آتا ہے کہ آپ یو ول کیچ آن ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ, کیونکہ آپ ہیں ایلیٹ, پڑھے لکھے, پاکستان میں کم ہیں, ان میں آپ لوگ موجود ہیں. تو ایک نام آپ نے سنا ہوگا, سلمان خان, یہ خان اکیڈمی جس نے بنائی, کسی نے سنا ہے نام؟ کوئی سنا ہے؟ اچھا, اس کا ایک انٹرویو چھپا نیو یارک ٹائمز میں, اس نے کہا کہ جی میں اب خان امیگو بنا رہا ہوں, خان اکیڈمی کے بعد خان میگو بنا رہا ہوں. خان میگو کی اسٹرینتھ یہ ہوگی کہ خان میگو ہر بچے کے لیے خاص اے آئی کا ٹیوٹر ہوگا, ہر بچے کے لیے, اور لارج لینگویج ماڈل سے ساری انفارمیشن ہوگی. تو ہر بچے کا اسکول, اس کا ٹیوٹر, اس کا ٹیچر اور ایکسٹرا کورسز کے لیے اس کی جیب میں ہوگا, ہر بچے کے ساتھ اسپیسیفک ٹیوٹر, انڈرسٹینڈنگ دا نیڈس کہ کہاں یہ پھنس رہا ہے, کہاں سے اس کو نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے. تو اسی دا ورلڈ is showing Pakistan the solutions to the new world and the new era. It is for you, them, the decision makers, to catch Pakistan, push them into the bus of the new era. تو ڈیموکریٹائز ہو گیا زمانہ, ڈی مانیٹائز ہو گیا. اٹ از سو چیپ کمپیئر ٹو گیٹنگ ایجوکیشن. آپ کو تعجب ہوگا کہ 1975 میں جب میں نے مشیگن سے ماسٹرز کیا تو میں پریشان رہا کہ پاکستان کے اندر ایسا انسٹیٹیوشن ابھی تک نہیں, آج تک نہیں ہے. اور میں چائنا میں بولا, ہر جگہ میں کہتا رہا کہ یار اگر صرف ان کا نالج بیس ہمیں مل جائے, صرف ان کا نالج بیس مل جائے, چاہے یوٹیوب کے ذریعے ملے, ویڈیوز کے ذریعے ملے, میرا ڈینٹسٹ آج اتنا اچھا ہو جائے گا جو ان کا مقابلہ آج کر لے گا, اونلی بیکاز آف دا نالج بیس. واٹ ایلس ڈو یو ہیو؟ ڈینٹسٹری میں کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ مشینس تو نہیں ہیں. تو ڈیموکریٹائز ہوا, ڈی مانیٹائز ہوا, یہ چیزیں سستی ہو گئیں. ڈی سیگریگیٹ ہوا کہ یہ ایلیٹ اور ادھر ادھر اس کے اندر نہیں چلے گا. اور ڈی لوکلائز ہوا کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں, کہیں سے بھی بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. تو ابنڈنس آف نالج کا زمانہ ہے, اس کے گاہک چاہیے. آپ نے گاہک کریٹ کرنے ہیں. آپ تو ابنڈنس آف نالج کو تو چھو تو لیا ہے آپ نے, مگر اس کو ہمیں ڈیموکریٹائز کرنا ہے کہ نیچے تک اس بات کو لے جانا ہے اور ابنڈنس کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو لہٰذا میرے پاس باتیں کرنے کو تو بہت ساری ہیں. مجھے کہا گیا تھا کہ بڑی لمبی تقریر مت کرنا کیونکہ آئی جنرلی گو بیانڈ. بٹ اسٹل دیکھو آپ لوگ, جو میرا بنتا ہوا پاکستان ہے تھوڑا سا سیٹ بیک ہوا ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. جو معیشت کا سیٹ بیک ہوا ہے, میرا بنتا ہوا پاکستان ہے. اس بنتے ہوئے پاکستان کے معمار علم کے معمار ہوں گے, تعصبات کے معمار نہیں ہوں گے, درگزر والے معمار ہوں گے, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے میں درگزر کی کیفیت پیدا کی تھی. آپس میں لڑائی کرنے والے معمار نہیں ہوں گے. دنیا کو اپنی قوم کی خدمت کے اعتبار سے جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ لوگ تیار کرنے والے معمار ہوں گے, جو عورتوں کو مقام دیں. یہ سب بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, جو عورتوں کو وراثت دیں. یہ 52% کو ویسٹ کرنے والے معمار نہیں ہوں گے. اس 52% کو اپنی مین سٹریم آف اکانومی کے اندر استعمال کرنے والے معمار ہوں گے, جو ان کو ہیراسمنٹ سے پاک رکھیں گے. وہ بھائی ہوں گے, وہ بزرگ ہوں گے جو اس کا اہتمام کریں گے کہ بچی اگر اسکول جائے تو سیف رہے. یو کین ناٹ میک اے کنٹری, قائد اعظم کہتے کہتے مر گئے, یہ ہماری ڈل سینس آف اچیومنٹ اور ڈوئنگ ہے کہ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. قائد اعظم نے کہا کہ 52% پاپولیشن کو چھوڑ کر ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج جینڈر کے اوپر ورلڈ بینک کی فگرز آئے ہیں. پھر آج کی خبر ہے, آج کے اخبار میں خبر ہے کہ آپ پچھلے سال یو ور 145 آؤٹ آف 146 آن جینڈر پیرٹی. ٹوڈے یو آر 142 آؤٹ آف 146. کتنا بڑا کمال آپ نے کیا, مگر کچھ تو کیا ہوگا. یہ وہ قوم ہے جس کی عورت کے پروٹیکشن کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بدل دی.
وہ عورتیں جن کو دفن کیا جاتا تھا، وہ انگلینڈ جہاں سن 1902 تک عورت کو وراثت بھی نہیں ملتی تھی، شی واز کنسیڈرڈ پراپرٹی آف ہر ہسبینڈ، ہر ارننگز، ہسبینڈ اور فادر. یہ وہ وراثتیں ہیں میری جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے عورت کو امپاور کیا. اینڈ وی آر ایٹ 142. تو مجھے شرم آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اور کس سے اپیل کروں؟ میں آپ ہی لوگوں سے اپیل کروں گا، بیکاز وی آر دا ڈوئرز. وی ڈو ناٹ پروموٹ وومن ان سوسائٹی. ہے یہ جو اتنا پیسہ، خیر یہ ڈینٹل کالج میں تو ڈینٹسٹری میں تو پھر بھی عورتیں کام کرتی رہتی ہیں. جب میں میڈیکل کالج میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں جناب 80% وومن ہے، اس طرف کوئی عورت نہیں ہے. وہ 80% ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ کام بھی چھوڑ دیتی ہیں. تو آپ سے تو وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ شادیاں ضرور کرنا، کام مت چھوڑنا. اور کیونکہ دیکھو یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا پڑھانا، یہ غریب ملک ہے، واقعی افورڈ نہیں کر سکتا. ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، نرسوں کی ضرورت ہے. ڈو یو نو ہیو اینی آئیڈیا آف دا نمبرز آف نرسز وی نیڈ؟ ہمیں 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، 2-2.5 لاکھ ہیں. اور جو پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ پھر میں کوئی ایمبیسڈر پاکستان کا باہر جا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سر میں پروموٹ کروں گا کہ نرسز کی امپلائمنٹ وہاں ہو جائے. تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں پلیز ڈونٹ، وی نیڈ مور نرسز دین اینی باڈی ایلس. ہے نا؟ تو اس ملک نے اپنی کمر توڑ کر آپ کو تعلیم دی ہے. ڈونٹ پلیز فار اے مومنٹ تھنک کہ یو پیڈ فار یور ایجوکیشن ویدر ہیئر اور اینی ویئر. یہ مریضوں نے آپ کے اوپر قربانیاں دی ہیں، مریضوں کو آپ نے تجربے گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا ہے. تو دس کنٹری ہیز پرووائڈیڈ دیز اپارچونیٹیز. تو جب یہ باہر جاتے ہیں یا آؤٹ آف فنکشن ہو جاتے ہیں تو مجھے اسی بات کا افسوس ہوتا ہے. تو لہٰذا میں میری پریسیڈنسی کے اندر چند مہینے رہ گئے، مگر آپ کے ساتھ میں یہ امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ امانت یہ کہ اف یو ٹیک دا رسپانسبلٹی آف بلڈنگ پاکستان. پرانے زمانے میں اور اب میں صرف اتنا فرق ہے کہ آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ میرا ملک 5-10 سال کے اندر بڑی ترقی کر سکتا ہے، اور ان دا کمیونٹی آف نیشنز اٹ کین بیکم ون آف دا موسٹ پروگریسو آف کنٹریز. 5-10 سال سے زیادہ وقت نہیں چاہیے، زمانہ تیزی کا آ چکا ہے. بٹ یہ امانت آپ کے پاس یہ ہے کہ یو ول مینیج ٹو ڈو دیٹ اینڈ آئی ہیو فل کانفیڈنس انشاءاللہ. السلام علیکم. announce kar